बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वाहिद और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं उसमें DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके में जो दो मामलात हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो हम देखेंगे कि इस वक्त मुल्क में सियासी जो अफरा तफरी है और या सियासी जो सुकून है वो किस लेवल पर है। और जो आखिरी जो हम टॉपिक होगा हमारे आज के व्लॉग का वो होगा जो मैरियट में वाक़या हुआ और जो लाहौर के अंदर वाक़या हुआ। वो इस बात को ज़ाहिर करता है कि हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना होने के बराबर है। और यहाँ पे जो है वो कहावत बिल्कुल सादिक आती है जिसमें कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान वाहिद। और अब हम बात करते हैं तफसील के साथ अपने आज के मौज़ूआत के ऊपर। DGISPR ने कल जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने जो मामलात गुज़श्ता दिनों में रहे थे उसके ऊपर उन्होंने आवाम को और प्रेस को जो है मालूमात मुहैया की। उसमें उन्होंने बताया कि जब उनसे सवाल किया गया कि जो इमरान खान का बयानिया था कि उनके ख़िलाफ़ जो है एक अमरीकी साजिश हुई है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आर्म्ड फोर्सेस का जो मतम नज़र था वो उन्होंने उसके अंदर बयान कर दिया था। नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर जो है एक वाज़े मदाखलत की जा रही है। अब इस सारी बात के बाद जब जो DGISPR ने की उसके बाद एक तवील बहस का आगाज़ हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर और हैशटैग भी शुरू हो गया है साजिश या मदाखलत का। एक बात तो इसमें बिल्कुल वाज़े हो गई कि जो है कि जो लेटर लिखा गया था वो जाली नहीं था। जिस तरह का क्लेम जो है अपोजिशन करती थी कि ये लेटर जो है ये जाली है, ये जो है वजारत ख़ारजा के अंदर शाह महमूद कुरैशी और उनके रफ़काकारों ने ये बैठ के ड्राफ्ट किया है और ये जो लेटर है सफ़ीर असद मजीद साहब ने नहीं भेजा, जो कि एक साइफर था, एक केबल थी, जो कि एक डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन थी जो डोनाल्ड लू थे अमेरिका के वजारत ख़ारजा के एहलकार जिन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को बुलाया था और उनको ये कहा था कि अगर इमरान ख़ान इस तहरीक अदम एतमाद की सूरत में जो कि अनकरीब आने वाली है उसके नतीजे में अगर वो इक़्तिदार से नहीं हटते तो पाकिस्तान को उसके संगीन नताइज जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे और अगर वो हट जाते हैं तो फिर जो है उसके जो समरात हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसका इलामिया आ गया था और उसमें आर्म फोर्सेस के जो नुमाइंदे थे वो भी शामिल थे। लेकिन अब DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर मदाखलत की और पाकिस्तान के को थ्रेट भी किया और इस सिलसिले में उसने पाकिस्तान के अंदर लॉबिंग की, अपोजिशन के साथ मिले, जो पुरानी जो पार्टी थी जिसका इक़्तिदार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर से जो है 25-30 अफराद को जो है वो तोड़ा गया और इस चीज़ को फिर आगे एक अदम एतमाद की शक्ल दी गई और वो फिर कामयाब हो गई। अब इसके बाद एक लाहासिल गुफ्तगू जो है सोशल मीडिया पे है कि साजिश है या मदाखलत है। देखें, जहाँ तक साजिश का ताल्लुक़ होता है तो जो भी मुल्क आपसे ताकत में बड़ा होता है अगर वो आपके ख़िलाफ़ साजिश भी कर रहा हो तो आप उसको साजिश का नाम नहीं देते, आप उसको मदाखलत का नाम देते हैं। और क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक
ایرا کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اور ڈپلومیٹیکلی ہی معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کیا جاتا ہے، اور بڑی سخت بات کو بھی ایسے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے سفارتی جو تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اعلامیہ تھا اس میں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھا گیا، اور اس میں ایسے الفاظ کا چناؤ کیا گیا جس سے ٹکراؤ کا نتیجہ یا ایک احتمال جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اور یہ جو پریس کانفرنس تھی اس نے ایک لحاظ سے عمران خان کے بیانیے کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ بیرونی ممالک سے، خاص کر امریکہ سے اس طریقے کا معاملہ تھا، اور اب اپوزیشن اور حکومت، اب اپوزیشن میں ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اب حکومت کے اندر جو 11 یا 12 رکنی اتحاد ہے وہ شامل ہیں، ان کے اندر اس کے اوپر ایک بحث شروع ہو گئی ہے۔ 1971 میں جب پاکستان اور مشرقی اور مغربی پاکستان علیحدہ ہوئے تھے تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان نے جو ہے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا تھا۔ جب بھی آپ اپنے برابر کے آدمی سے بات کریں گے تو آپ اس کے خلاف سازش بھی کر سکتے ہیں، اس کے خلاف مداخلت بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا جو مد مقابل ہے وہ اگر آپ سے طاقتور ہے تو پھر آپ اس طریقے کے جو الزامات ہیں ان کو لگانے میں آپ کو کافی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ دوسرا جو موضوع تھا جس کے اوپر بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، وہ یہ تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ والا۔ دیکھیں عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کو ڈائریکٹلی نہیں کہا تھا۔ ایبسولوٹلی ناٹ 19 جون 2021 کو عمران خان کا ایک صحافی نے انٹرویو کیا، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ امریکہ کو اپنے اڈے دیں گے افغانستان میں آپریشنز کے لیے، تو اس کے جواب میں عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اور یہ ایک ایسا جواب تھا جو کہ امریکہ کو گراں گزرا، اور اس سے کوئی تقریباً 12 سے 14 دن پہلے جو امریکی سی آئی اے کے چیف تھے وہ پاکستان میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے جو ہے ملاقات کی تھی ڈی جی آئی ایس آئی سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے، جس میں بھی اسی طریقے کے جو چیزوں کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سوال پلانٹ کیا گیا اس انٹرویو کے اندر کہ حکومت وقت کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو لیا جائے، لیکن اس میں جب بالکل واضح طور پر عمران خان نے انکار کر دیا تو امریکہ جو ہے وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ ہم سے اڈے مانگتا تو ہمارا جواب بھی ایبسولوٹلی ناٹ ہی ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر پاکستانی حکمران اس وقت کے اور پاکستانی فوج وہ ایک پیج کے اوپر تھی کہ کوئی بھی صورتحال ہو کسی بھی صورت میں امریکہ کو جو ہے وہ اڈے نہیں دینے ہوں گے۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال ہے، دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت جو ہے پشاور کا جو ایک شاندار جلسہ ہے وہ کر چکے ہیں، جس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے رات گئے تک ان کے جلسے کے اندر شرکت کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ٹیمپو بنا دیا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے کس ڈگر پہ چل پڑا ہے۔ دیکھا جائے تو پاکستان میں اب الیکشن صرف اناؤنس ہونے باقی ہیں، لیکن جو ہے عملی طور کے اوپر جو تمام پارٹیز ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ الیکشنز کی تیاری کر رہی ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج تقریباً 4-5 دن ہو گئے ہیں وزیر اعظم نے حلف اٹھایا ہے، اور اس کے بعد ابھی تک کابینہ اناؤنس نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان پارٹیز کے، وہ اپنے جثے سے بھی زیادہ حصہ طلب کر رہے ہیں،
اور جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو ایک ایسے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ وہ اب ایسا کام کوئی بھی نہیں کر سکتے جس سے جو ہے ملک کو بہتری کی جانب گامزن ہو سکے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ کابینہ کی تشکیل ہے، اور ابھی تک کابینہ جو ہے وہ تشکیل نہیں پا سکی، اور اس میں جو زرداری صاحب ہیں ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب 2-3 دفعہ ملے ہیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ بن جائیں، لیکن ابھی تک انہوں نے جو ہے اس بارے میں بالکل معمولی سا اشارہ دیا ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ پنجاب کے اندر جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ قومی اسمبلی کے وہ کم از کم 20 سیٹس مانگ رہے ہیں اور صوبائی اسمبلی کی وہ 40 سیٹیں مانگ رہے ہیں، اور اس چیز پہ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ شش و پنج میں پڑ گئی ہے کہ ان کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو منحرفین ہیں ان کو بھی انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے، تو اس سے ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے اچھی خاصی جو ہے انریسٹ جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی اور اب وہی مختلف پارٹیز کے لوٹے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے ساتھ دغا کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ موجودہ حکومتی سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ وصول کرے۔ اب جو لیٹسٹ جو انفارمیشنز آئی ہیں، زرداری صاحب نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ انہیں جو ہے کم از کم 10 وفاقی وزارتیں دی جائیں اور اس کے اندر بھی وزارت خارجہ جیسی اہم وزارت شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پنجاب کی گورنرشپ بھی ڈیمانڈ کر لی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کے علاوہ جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صدر مملکت کو عہدہ ہے، پیپل پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے جو کارکن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ صدر زرداری دوبارہ ایک دفعہ ایوان صدر کی زینت بنے۔ تو دیکھا جائے تو پیپل پارٹی بڑا سیف کھیل رہی ہے اور وہ تمام ایسے عہدے حاصل کرنے کی کوشش میں ہے جو کہ آئینی ہیں، اور اگر حکومت ختم بھی ہو جاتی ہے تو ان کے پاس وہ آئینی عہدے اگلی حکومت تک ان کے پاس رہیں گے۔ اس کے علاوہ فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے وہ بھی ہر طرح کے بڑے عہدوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بذات خود اس بات کے متمنی ہیں کہ وہ ایوان صدر میں جو ہے صدر کے عہدے پر براجمان ہو جائیں، اور وہ ان کی ایک بہت بڑی خواہش ہے جو کہ لگتا ہے کہ صدر زرداری جو ہے شاید وہ پورا نہ ہونے دیں۔ اور اس میں صدر زرداری کے اور فضل الرحمان کے صدر بننے کے اندر جو ایک بڑی رکاوٹ ہے وہ اس وقت پاکستان کے موجودہ صدر عارف علوی صاحب ہیں۔ اگر وہ استعفیٰ دے دیں تو ٹھیک ہے، جگہ خالی ہو جائے گی، اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر موجودہ حکمران اتحاد کو امپیچمنٹ کی جانب جانا پڑے گا، اور امپیچ ہونے کے لیے صدر پاکستان کو غالباً 226 قومی اسمبلی کی سیٹس چاہیے، تو جو کہ ان کے پاس ہے نہیں۔ تو غالب امکان یہی ہے کہ موجودہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گے، ان کے خلاف امپیچمنٹ نہیں آئے گی، اور مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کا جو خواب ہے کہ وہ ایوان صدر میں صدر کی حیثیت سے داخل ہوں گے وہ شاید پورا نہ ہو سکے۔ دو بڑے انفارچونیٹ واقعات پچھلے 2-3 دنوں میں جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوئے ہیں پاکستان کے اندر۔ ایک واقعہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا میریٹ ہوٹل کے اندر، جہاں پر جو ہے ایک بزرگ کے اوپر تشدد کیا گیا، جو منحرف رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نور عالم، اور اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ان میں شامل تھے، اور افضل چاند صاحب بھی، اور اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر جو پچھلی گورنمنٹ میں تھے 2008 والی میں، جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، انہوں نے ان بزرگ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ حالانکہ ان بزرگ نے جو ہے ویٹر سے صرف یہ پوچھا تھا کہ میں نے وضو کرنا ہے، واش روم کے اندر لوٹا ہے کہ نہیں ہے۔ تو ندیم افضل چاند اور جو نور عالم خان تھے وہ انہوں نے اس بات کو اپنے اوپر لیا اور اس بزرگ کو
तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके ऊपर जो है पर्चा भी करवा दिया गया। हालांकि ज़्यादती भी इन्होंने की और जो है पर्चा भी उन्होंने करवा दिया उस बुजुर्ग के ऊपर। अब ये देखें कि इन मुनहरिफिन को पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में जिस जगह पर भी ये मिलेंगे, जिस जगह पर भी ये आपको नज़र आएंगे, और जो भी रुकन होगा पीटीआई का, वो ज़ाहिर बात है इनको टांट करेंगे और अब इनको इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इससे वो अब बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर वो इससे बाहर निकलेंगे तो उसके लिए जो है उनको राह रास्त पे आना पड़ेगा। अब अगर वो राह रास्त पे भी आए तो राह रास्त पे वो आ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने एक गलत जो है काम जो है उन्होंने कर लिया है। इसके अलावा जो है लाहौर के अंदर भी मुस्लिम लीग नून के जो लोहे के चने के भाई हैं सलमान रफ़ीक और हाफिज़ नुमान, उन्होंने जो है एक हाजिर सर्विस मेजर को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी बाजू भी तोड़ दी है। अब गुज़श्ता रात उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब आप ये देखें कि इस मुल्क में बिल्कुल यही बात है कि माइट इज़ राइट, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो मैरिट वाला बाबा जो था वो एक लेमैन था, उसकी नहीं सुनी गई, और जो ताकतवर लोग थे उन्होंने उसके ऊपर मुकदमात करवा दिए। और यहाँ पर क्योंकि ये एक हाजिर सर्विस मेजर था और इसके साथ देखा जाए तो वैसे भी ज़्यादती हुई, उन्होंने गुंडागर्दी की है मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, और अब वो माफ़ी तलाफ़ी पे आए हुए हैं, पाँव पड़ने को तैयार हैं, लेकिन लगता है कि शायद इस सिलसिले में कानून अपना रास्ता बनाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।